السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز اور میں ہوں ہانیہ رحمان۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر اور پاکستان سے بریکنگ ہیڈ لائنز۔ پہاڑ، میدانی علاقہ، دریا اور صحرا پر مشتمل دریائے جہلم کے کنارے واقع ضلع خوشاب پنجاب کا ایسا ضلع ہے جو اپنے منفرد جغرافیہ کی طرح جرائم کے لحاظ سے بھی باقی اضلاع سے مختلف ہے۔ غیر روایتی جیسے کہ مختلف گروہوں میں مذہبی تناؤ سے لے کر روایتی مثلاً منشیات، غیر قانونی اسلحہ، چوری، ڈکیتی، دہشت گردی جیسے جرائم یہاں کے مسائل میں سر فہرست ہیں۔ ان سب جرائم کے تدارک کے لیے خوشاب پولیس یہاں کے ڈی پی او توقیر محمد نعیم کی سربراہی میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور کس طرح ایف آئی آر درج کرنے کی شرح 45 سے بڑھ کر 55% ہونے کے باوجود ڈی پی او نے آئی جی پنجاب کا جرائم میں کمی کا چیلنج قبول کیا۔ تفصیلات جانیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ پنجاب پولیس کے اور پی ایس پی سروس کے ایک سٹار آفیسر موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ۔ بہت زبردست انہوں نے کر گیا، بڑا ایماندار، محکمے کے ساتھ لائر، لوگوں کے ساتھ وفادار۔ توقیر صاحب بتائیے جناب اپنے بارے میں تھوڑا سا۔ سر میں سر توقیر محمد نعیم اور گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے انٹر کیا سر۔ بچپن میں بتائیے والد کی کب ڈیتھ ہوئی؟ سر والد صاحب کی 2000 میں۔ آپ کتنے سال کے تھے؟ میں سر اس وقت 15 سال کا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوگی سر۔ اور پھر میری مدر نے سر مجھے پڑھایا سر۔ شی واز اے ٹیچر، شی گاٹ ریٹائرمنٹ فار ہر جاب، شی شفٹڈ می ٹو لاہور۔ از شی پراؤڈ آف یو؟ آپ پہ فخر کر سکتی ہیں وہ؟ یس۔ کس بات پہ فخر کر سکتی ہیں؟ ان کو جو سب سے زیادہ فخر ہے میری، جو وہ سمجھتی ہیں کہ میری انٹیگریٹی، آنیسٹی اور ٹو اسٹینڈ اگینسٹ۔ ہمیں بھی آپ پہ اس بات پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ تو کب سے تعینات ہیں آپ؟ خوشاب میں سر میں 6 سپٹمبر کو میرا پوسٹنگ آرڈر ہوا سر۔ 4 ماہ ہونے والے ہیں۔ کتنا کو مشکل ہے؟ سر خوشاب از ناٹ دیٹ مچ ڈیفیکلٹ۔ کتنا کو آسان ہے؟ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بیکاز دیر آر سرٹن چیلنجز جو کہ فیس کرنا۔ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ریلیجس ٹینشن کا ہے۔ وہاں پہ چونکہ ایک کمیونٹی، اقلیت کی کمیونٹی موجود ہے جس کا رفٹ موجود ہے دوسری ریلیجس کمیونٹی کے ساتھ، ایک تو وہ چیلنج ہے، وہ ایشوز آتے ہیں۔ ضلع کے بارے میں اپنا بتانا چاہیں گے؟ ابھی آپ اسکرین پہ لوگوں کو دکھا دیں گے، آئیے دکھائیے ہمیں۔ خوشاب سر بڑا یونیک ڈسٹرکٹ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا جس کے اندر آپ کو ڈیزرٹ ملے گا، جس کے اندر آپ کو ماؤنٹینز ملیں گے، جس کے اندر لیکس ملیں گی آپ کو، جس کے اندر ریور ہے اور جس کے اندر پراپر ایگریکلچر لینڈ ہے سر۔ اگر ہم یہ سائٹ بکر، میاں والی، جان سرگودا، جہلم، چکوال، سب سے خطرناک علاقہ کس طرف نکلتا ہے آپ کا پولیس وائز؟ پولیس وائز سب سے خطرناک علاقہ سر یہ ہے جو میاں والی کے ساتھ ہمارا سر قائد آباد کا ایریا، یہ میاں والی کے ساتھ باؤنڈری ہے۔ یہاں پہ نہ صرف ٹیررزم کا تھریٹ رہتا ہے، تقریباً ڈیلی بیسس پہ ہمیں سر ٹیررزم کی تھریٹس آ رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بھی اس ایریا کے اندر ٹیررسٹ کی موجودگی آبزرو کی گئی ہے، جو آگے چلیے۔ ہمارے بارڈر یہ سر اس طرف آئے، جنگ ہے ہمارے ساتھ سر، یہ پیورلی ایگریکلچر، چوری چکاری یہاں پہ بھینسوں کی کیٹل تھیفٹ اور جو چھوٹی گھروں کی چوریاں ہیں وہ بہت دریا گزر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل سر۔ تو دریا کی بیلٹ جہلم کی بھی اتنی خطرناک ہے اب جرم کے حوالے سے جتنی باقی ہو جاتی ہے؟ سر ہماری جو دریا کی بیلٹ ہے وہ ریلیٹیولی پیسفل ہے، وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ جنگ کی طرف چلتا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کرائم والا جو کیٹل تھیفٹ اور اس طرح کی چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جہلم اوپر سرگودا سے ہو کے یہ جہلم کی طرف جاتا ہے سر۔ یہ جو ایریا ہے یہ مین لینڈ ہے۔ ٹھیک ہو، اگلی سلائیڈ دکھائیے گا۔ آپ کے لیے اینمٹیز ہیں، ریلیجز آپ نے بتا دیا، لینڈ ڈسپیوٹ ہے، جانوروں کی چوری ہے، ڈرگ نارکوٹکس ہے، ہلی ٹرین اور ایکسیس مشکل ہے۔ یہ اس میں یہ لینڈ ڈسپیوٹس کا بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، چونکہ سر یہاں پہ مائننگ بہت زیادہ ہے، تو سیمنٹس کی اور دوسری کیمیکلز کی فیکٹریز لگ رہی ہیں، تو لوکلز کے ساتھ اس طرح کے ان کے ڈسپیوٹس بڑے زیادہ ہیں۔ سر کرائم پچھلے 4 ماہ کے اندر سر میں پراؤڈلی یہ کہہ سکتا ہوں خوشاب کے اندر 31%۔ پرچے نہیں درج کرتے ہوں گے؟ سمپل سی بات ہے، جرم کم ہو گیا آپ کا۔ سر ہمارے آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری جو ایف آئی آر کی رجسٹریشن ہے وہ 45% سے پچھلے 4 ماہ کے اندر 55% ہو گئی ہے۔ نہیں تو پھر وہ میں نے مان لیا، لیکن اب ڈکیتی چوری کے پرچے نہیں درج کرتے ہوں گے؟ سر اس وقت میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میرے ڈسٹرکٹ کے اندر مطلب مجھے اجازت ہے کہ میں ڈھونڈوں؟ سر ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے، چیلنج ہو گیا۔ چلے ہم کوشش کرتے ہیں 1787 میں اگر کوئی کمپلینٹ آئی پھر آپ سے جھگڑا کریں گے۔ آگے چلیے، شاباش، اگر آپ نے وہاں پہ اچھے کام کیے تو بڑی اچھی بات ہے، اور یہ آپ کے باقی فگر چلتے رہیں گے۔ ویل ڈن، وی آر ویری پراؤڈ آف یو۔ آپ کی ریپوٹیشن اور آپ کی جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، لائٹس آن کر دیجیے گا۔
جو آپ کی وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں دے آر ویری پازیٹیو. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی بدر کو بھی آپ پہ فخر ہے. سب سے پہلے آپ کس سے ملوانا چاہیں گے ہمیں؟ سر سب سے پہلے میں آپ کو شاہد نثار سر، ہی از ون آف دا جیم سر. آئیے شاہد ادھر آئیے. ہاں آنیسٹ پرسن ود انٹیگریٹی اینڈ دا موسٹ افیکٹو پرسن سر. السلام علیکم شاہد جی. شاہد کو کیوں لے کر آئے ہیں جی؟ سر بتائیے آپ سر دوبارہ سے. شاہد ایک میں جب وہاں پہ جوائن کیا تو ایک گروپ تھا دوتی گروپ کے نام سے سر. دوتی گروپ 13-14 لوگوں کا گروپ تھا جنہوں نے علاقے کے اندر دہشت پھیلائی ہوئی تھی. بتا لیتے تھے لوگوں سے، لوگوں کے اندر کرائم کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. تو شاہد کو میں اسپیشلی آر پی او صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس کا ٹرانسفر ہوا میاں والی سے خوشاب میں. جب سے یہ آیا سر ان کے 13 گروپ ممبرز تھے. اس نے سب کو باری باری کیا، پکڑا اور کیفرے کردار تک پہنچایا. کردار تک ویل ڈن جی، وی آر پراؤڈ آف یو. کتنا کو مشکل کام تھا؟ سر کوئی پیشہ ورانہ امور میں تو کوئی مشکل نہیں سر. ہاں لیکن چیلنجز کیا تھے؟ چیلنجز اس میں سر یہ تھے کہ چونکہ وہ گولے والی کے رہائشی تھے، وہ ہلی ایریا ہے سر اور بکھری ہوئی آبادی ہے، جنگل ہے سر. تو ان لوگوں کو فزیکلی پکڑنا یا ان تک اپروچ کرنے آپ پہنچتے پہنچتے ان کو نظر آ جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں. سر یہ ہائٹ ہلی ایریاز میں پرابلم ہوتا ہے. تو یہ بڑا زبردست اگر آپ کے ڈی پی او صاحب بتا رہے ہیں آپ نے کام کیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی خاطر کام کرنا شروع کیا آپ کو محفوظ بنانے کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے آفیسرز ہیں اور یہ آپ کے وہ عظیم سپوت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈالتے ہیں آپ کے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے. اس کے علاوہ ان کا کیا کام؟ سر روڈ رابریز ہو رہی تھیں. دلی کی ایک روڈ رابری ہوتی تھی رات کے وقت ہائی وے پہ. اس نے سر ود ان 15 days وہ گینگ بسٹ کیا اور جنہوں نے پچھلے 6 ماہ کے اندر 12 کے قریب رابریز کی ہوئی تھی وہاں پہ، ان سب کو نیوٹرلائز کیا اور سب کو پکڑا. بہت زبردست. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور اس گینگ نے کیا روڈ رابری بسوں شسوں کو روکتے سر؟ بسوں کو، موٹر سائیکل والوں کو، زیادہ ٹرالرز اور بڑے ٹرالر بڑے ٹرالرز جو میاں والی صبح لوگ ویسے شاپنگ کے لیے تاجر طبقہ جاتا ہے ان کے ساتھ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز اور میں ہوں ہانیہ رحمان. شامل کرتے ہیں دنیا بھر اور پاکستان سے بریکنگ ہیڈ لائن. نوشکی میں حلقہ این 260 سے جے یو آئی کے نامزد امیدوار انجینئر محمد عثمان بادینی نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. مزید بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں بیورو چیف ابراہیم بلوچ. جمعیت علماء اسلام حلقہ این 260 کے امیدوار انجینئر محمد عثمان بادینی نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. قادرآباد میں انتخابی دفتر کے افتتاحی پروگرام سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی فنانس سیکریٹری و امیدوار برائے قومی اسمبلی انجینئر حاجی محمد عثمان بادینی، حلقہ پی پی 34 نوشکی سے جمعیت کے امیدوار حاجی غلام دستگیر بادینی، مولانا منظور احمد مینگل، حافظ عبداللہ گورگیز، مفتی ہدایت اور مولانا عبدالصمد مینگل نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ افتتاحی پروگرام میں لوگوں کی شرکت یہ واضح کرتا ہے کہ کامیابی جمعیت کی مقدر بن چکی ہے. قادرآباد یونٹ جمعیت کا ایک انتہائی مضبوط گڑھ ہے، یہاں سے ہمیشہ جمعیت کو برتری حاصل رہی ہے. انہوں نے کہا آنے والے انتخابات میں نوشکی عوام نے اپنے مستقبل کا تعین کرنے جا رہی ہے. اگلے 5 سال ہماری عوام کے لیے انتہائی اہم ہے. ہم نے اپنے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے مستقبل کا تعین ذمہ داری کے ساتھ کریں. اس بابت جمعیت کا منشور انتہائی واضح ہے. خدا کی زمین پر خدا کا لایا ہوا عادلانہ اور منصفانہ نظام کا قیام ہے. اس منصفانہ نظام کے تحت خلق خدا کی بہترین انداز میں خدمت کی جا سکتی ہے. آج اسلامی نظام اور تعلیمات پر عمل نہیں ہے تو ہم خوار ہیں، لیکن اس کا آسان اور سادہ حل جمعیت علماء اسلام کی قوت و طاقت ہے. اگر جمعیت بھاری اکثریت میں اسمبلیوں میں پہنچ جائے گی تو ہمارے اسلامی قوانین کا دفاع ہوگا. ختم نبوت اور مساجد و مدارس کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی جائے گی. آج فلسطین کے مسئلہ پر صرف جمعیت اور قائد جمعیت آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے منشور کا دوسرا اور اہم حصہ خدمت خلق ہے. نوشکی میں آج بجلی، پانی اور بے روزگاری کا بدترین بحران ہے. جہاں بھی جاؤ تو بجلی اور پانی کی شکایت ملے گی. پچھلے 5 سالوں میں عوام کو بغیر بجلی، بغیر پانی کے پیاسا اور اندھیرے میں رکھا گیا. روڈ سڑکوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے. پچھلے 5 سال سے ترقیاتی کام نہیں ہوئے مگر آج سیاسی رشوت کے لیے ٹرانسفارمر اور ٹیوب ویل لگائے جا رہے ہیں. آج عوامی سطح پر اہم مسائل حل طلب ہیں. جمعیت نوشکی میں بجلی، پانی، صحت، امن و امان اور بے روزگاری جیسے اہم مسائل کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ان کے حل کے لیے پور امید ہے. اگر نوشکی عوام ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے تو 8 فروری کو کتاب پر مہر ثبت کریں. انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے. خوشاب خونی جھیل کے قریب گنے سے لوڈر ٹرالی کی لوہے کی تار ٹوٹنے کے سبب گنا ٹریکٹر ڈرائیور کے اوپر آ گرا. ایمرجنسی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں. ٹریکٹر ڈرائیور گنے کے نیچے دب جانے کی وجہ سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ٹیم نے باڈی کو نکال کر THQ ہاسپٹل خوشاب منتقل کر دیا. جاں بحق ہونے والا 40 سالہ اشرف نون جہانگیر کنڈان قلعہ روڈ کا رہائشی بتایا جا رہا ہے.
خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے، جہاں عام انتخابات کے لیے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر سرگودا محمد اجمل بھٹی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی سی سرگودا کیپٹن شعیب علی اور تمام محکموں کے ڈویژنل سربراہان نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کمشنر سرگودا نے کہا کہ عام انتخابات قومی سطح کی سرگرمی ٹیم ورک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن محکموں سے گاڑیاں طلب کی جائیں وہ مکمل تعاون کریں اور محکمہ الیکشن ڈیوٹی کے لیے اچھی حالت والی گاڑیاں دیں۔ کمشنرز نے ہدایت کی کہ محکمہ صحت کے اسٹاف کو الیکشن ڈیوٹی پر نہ لگایا جائے اور تمام ڈپٹی کمشنر لاجسٹک پلان پر بروقت بھجوا دیں۔ کمشنر اجمل بھٹی کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے کے اجلاس میں کنٹیجنسی پلانز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اجلاس میں شریک تمام ڈپٹی کمشنروں نے بھی اپنے ضلع میں انتظامات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب و میاں والی اور اے سی بھکر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔